بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو لے جا رہا ہوں مسجد قباء کے علاقے میں۔ نہ صرف یہ کہ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھیں گے، بلکہ ارد گرد کا علاقہ بھی دیکھیں گے، اور وہاں پر ایک جو قدیم قلعہ ہے، جو تقریباً 200 سال پرانا قلعہ ہے، اور ایک عثمانیہ دور میں بنایا گیا تھا، اور ایک جو جنرل تھا فخری پاشا، انہوں نے تعمیر کرایا تھا، اس کو بھی ڈھونڈیں گے اور آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت آپ قباء کے سامنے کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور قباء کے ساتھ ساتھ مسجد جمعہ کی بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی معلومات بھی ملیں گی۔ تو آئیے جناب میرے ساتھ۔ سب سے پہلے تو قباء کے اوپر میں نے ایک مسجد قباء کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے، جو میری ایک اور ویڈیو میں اس صورت میں یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اور اے قباء مسجد اول اے مقام حسنات، اے قباء مسجد اول اے مقام حسنات، تیری زوریزی سے روشن ہے وہ ہجرت کا صراط۔ کیا سحر خیز فضاؤں میں تیرے قرب و جوار، ہاں اسی کوچے سے جاتی ہے جہاں بھر کو بہار۔ تو شب تار صداقت کو عمل کا پیغام، ہر تگ و تاز کو آخر ہے قباء سا انعام۔ تیرے قریے میں ہی وہ صاحب ہجرت اترے، منتظر جن کے لیے اہل قباء تھے کب سے۔ صبح سے شام یہیں بیٹھے رہا کرتے تھے، رات پڑتی تو مایوس گھروں کو جاتے۔ وقت ہجرت یہیں آقا کا ہوا استقبال، جائے مسجد تھے بنو عمروں کے باسی ابطال۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو ناظرین، یہ جو مسجد ہے مسجد قباء، یہ حضرت ابن حزم کی تھی، جو وہاں پہ کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے، اور انہوں نے تحفتاً مسلمانوں کے نام کر دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ سے ہفتے اور پیر کے دن قباء کی زیارت کو تشریف لاتے، وہاں 2 نفل پڑھا کرتے تھے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل۔ یہ آپ دیکھ لیں گے بہت ہی خوبصورت ایک یہ جو جگہ ہے جہاں سے ہم جا رہے ہیں، اسے قباء روڈ پر یہ واقع ہے، اور یہ رستہ مسجد قباء سے سیدھا مدینہ منورہ کی مسجد جاتا ہے، یعنی کہ مسجد نبی شریف تک جاتا ہے، اور اسے واجہۃ القباء یا قباء فرنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ پچھلے سال یہ رستہ مکمل کیا گیا ہے، اور یہاں لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، اور واکنگ کے لیے بھی اچھا ہے۔ دیکھیے آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف میں بڑے خوبصورت کیبنز ہیں، جس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ کھانے پینے کی ہیں۔ یہاں بہت سی عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، ان کے اپنے اسٹال ہیں، اور وہ اپنی گھر سے چیزیں بنا کے لاتی ہیں، اور اس کے علاوہ دستکاری کی چیزیں بھی یہاں مل جائیں گی، اور دیگر ہر طرح کی چیزیں جو ہیں یہاں پہ تحائف بھی اور دوسری چیزیں بھی یہاں ملتی ہیں، اور بڑا پرفضا مقام ہے، اور بڑا سکون بخش جگہ ہے یہ۔ تو یہ جو جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عازم قباء ہوتے تھے تو پہلے مسجد غمامہ جاتے، پھر وہاں سے وادی بطحان کے کنارے قباء روانہ ہو جاتے تھے، اور اس علاقے کو عرصے تک درب قباء کا نام دیا جاتا تھا، جو بعد میں قباء روڈ بن گیا۔ اب پچھلے سال جو یہاں پہ ایک نیا راستے کو ہموار کر کے مکمل راستہ جو بنایا گیا ہے مسجد نبی شریف سے مسجد قباء تک، تو اسے قباء فرنٹ یا واجہۃ قباء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی تھی پچھلے سال، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، جو کہ وہ اس ویڈیو سے سیپریٹ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر ابو انصاری سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور بعض روایت کے مطابق پیر کے دن قباء تشریف لے جاتے تھے، اور 2 نفل نماز ادا کرتے تھے۔ تو اب ہم اسی روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہماری منزل جو ہے وہ آج قباء کا قلعہ ہے۔ اس کو دیکھنا، بلکہ پہلے تو ذرا ڈھونڈیں گے، کیونکہ لوکیشن جو ہے وہ اس کا بھی اندازہ ہی ہے۔ تو یہ جو قباء کے سامنے یہ جو بازار ہے، اس کو سوق برکہ مدینہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ کنافہ اور طرح طرح کے ڈونٹس، کھجوریں، جائے نمازیں، تسبیحاں وغیرہ ملتی ہیں۔ بہت سی خواتین جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، اور اس سوق برکہ مدینہ کی دوسری طرف، یعنی دوسری سائڈ کے اوپر آگے چل کے ہی قباء کا قلعہ آتا ہے۔ سوق برکہ کی دوسری طرف ایک بیکری بھی ہے جس کا نام مخبز الحجرہ ہے، اور یہاں کے جو نام ہیں وہ بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ ہجرت کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔
اور مخبز الہجرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس سڑک پر واقع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق ہجرت پر بنائی گئی تھی۔ تھوڑا سا آپ قباء کے آگے دوسری سائڈ پہ جائیں گے جن کے اس محلے میں، تو وہاں پہ قباء سے آگے کر مسجد قباء سے دوسری طرف، تو وہاں پہ سنیات الوداع کی نامی جگہ ہے جہاں پہ مسجد بنو حنیف بھی موجود ہے۔ اور یہ جو قلعہ ہے یہ جس بنو نجار کے علاقے میں ہے، اس کے ساتھ آگے کر کے کھجوروں کا باغ بھی ہے۔ اور اب ہم اس سڑک پہ جا رہے ہیں قلعے کے لیے، چڑھائی ہے تھوڑی سی، ہم پیدل جا رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے بہنوئی جناب انجینئر طارق صاحب بھی ہیں جو بڑے عرصے سے یہاں مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ تو یہ قلعہ تقریباً 1600 مربع میٹر پر واقع ہے، اور آج کل اس کے گرد جو ہے وہ آہنی باڑ لگا دی گئی ہے۔ اس کی قدیم تصاویر بھی ملتی ہیں، مگر اب جن میں یہ جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا، مگر اب اس کی ترمیم کی گئی ہے اور رنگ روغن بھی کیا گیا ہے۔ یہ جس علاقے سے ہم جا رہے ہیں یہ قبیلہ بنو نجار کا علاقہ ہے۔ یہاں کی بچیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف سے رشتہ دار بھی تھے، اور یہاں کی بچیاں جو تھیں انہوں نے ہی دف کے اوپر گایا تھا طلع البدر علینا۔ تو جب تک قلعہ ہم نہیں ڈھونڈ لیتے، وہاں نہیں پہنچ جاتے، میں آپ کو سناتا ہوں جناب۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ جناب جو ٹریکٹر آ رہا ہے اس کے بالکل پیچھے آپ دیکھیے قلعہ جو ہے اس کی نظر آ رہا ہے بالکل ساتھ، چونکہ اب رات شام جو ہے وہ رات میں ڈھل چکی ہے، کچھ وقت لگ گیا تھا اس کو ڈھونڈنے میں، ہم دوسری طرف نکل گئے تھے۔ تو یہ جناب قلعہ ہے، اس کے ساتھ کا علاقہ ہے، یہ بھی یہاں پہ کچھ تعمیر کی جا رہی ہے یا ہموار کیا جا رہا ہے۔ یہ قلعہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بظاہر تو یہ 4 منزلہ لگ رہا ہے۔ یہ قلعے کا بورڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک باڑ پھیری گئی ہے، اور یہ قلعے کی بالائی منزل اور کچھ کھڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے قلعہ جو ہے اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ 200 سال پرانا قلعہ، عثمانیہ دور کی یادگار۔ میں آگے جا کے بھی اس کو دکھاتا ہوں آپ کو۔ آس پاس جو ہیں فلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ مسجد قباء سے آپ جب قباء روڈ پہ جائیں گے مدینہ منورہ کی مسجد نبی شریف کی طرف، تو وہاں قباء سے تقریباً سمجھیے کہ 200-300 میٹر کے فاصلے پر لیفٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول اسٹیشن آئے گا جس کا نام ہے محطۃ مثلث۔ تو یہ جو قلعہ ہے یہ بالکل اس کے پیچھے واقع ہے، مگر وہاں سے رستہ نہ ملے تو آپ تھوڑا سا جیسے ہم چڑھائی سے چڑھ کے آئے تھے وہاں سے اوپر سے گھوم کے آنا پڑتا ہے۔ تو بہت آسان طریقہ میں نے بتا دیا کہ مسجد قباء سے جو قباء روڈ ہے جسے ممشی قباء بھی کہتے ہیں، وہاں سے آپ چلیں گے مسجد نبی شریف کی طرف تو تقریباً 200 سے 300 میٹر کے فاصلے پہ لیفٹ سائڈ پر جو آئے گا پیٹرول اسٹیشن محطہ مثلث کے نام سے، اس کے بالکل پیچھے یہ قلعہ جو ہے اونچائی پہ واقع ہے۔ آس پاس فلیٹ بنے ہوئے، چونکہ ہم رنگ ہیں اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے، مگر جو اس کی شکل ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی، بلند و بالا ہے۔ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے محطے کی بلڈنگ کا خارجی منظر۔ یہ اب دوسری طرف سے میں آپ کو اس کا منظر دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ رات کی تاریکی کے آثار بھی نمودار ہیں، مگر پھر بھی نظر آ رہا ہے قلعہ۔ اور قلعے کی مناسبت سے یاد آیا کہ جب اہل صفا کے لیے صفا کی جو جگہ تھی مسجد نبی شریف کے اندر وہ تنگ پڑ گئی، تو یہاں بھی ایک اس طرح کی جگہ بنائی گئی تھی، صفا بنایا گیا تھا، اور یہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی رہا کرتے تھے۔
اور اس جگہ کو عرفات بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ یہاں بھی قیام کیا تھا، اور یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے اپنی رحمت سے صحابیوں کو عرفات کی زیارت کرائی تھی، جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے جو دوسرے صحابی ہیں وہ وہاں پر عبادت میں مشغول ہیں۔ تو یہ آپ جنگلہ دیکھ سکتے ہیں، آپ آہنی جنگلہ، کافی خطرناک ہو چکا ہے کیونکہ اور یہ یہاں سے اس کا راستہ ہے، کافی گڑھے بھی ہیں بند ہے، اور کچھ کھدائی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم آپ کو یہ ویو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں کا تاریخی مقام ہے، قباء اسے کا قلعہ، محفوظ قدیم کیا گیا ہے۔ قلعہ، اور چاند بھی آپ دیکھیے بالکل آج بھی جو مسجد قباء کے ارد گرد کا کچھ علاقہ ہے، وہاں پہ کھجوریں آج بھی کاشت کی جاتی ہیں، اور وہاں آج بھی وہاں پر کھجوروں کے درخت موجود ہیں، جس میں خاص طور پہ عجوہ جو ہے وہ اس علاقے کی مشہور کھجور ہے۔ اب چاند دیکھ سکتے ہیں کہ چاند جو ہے بالکل نظر آ رہا ہے رانائیوں کے ساتھ قلعے کے اوپر، بڑا دلکش اور دل نشیں منظر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سن 1 ہجری میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے علاقے میں آئے تھے، وہاں 4 دن رہے تھے۔ پھر جب جمعے کے دن آپ نے قصد کیا وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے چلے، تو وادی رنونہ جو کہ تھوڑی دور ہے، 500 میٹر دور ہے مسجد قباء کے علاقے سے، تو وہاں پہ لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی دیر وہاں بھی رکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، بلکہ وہاں نماز پڑھی، مسجد جمعہ کی نماز آپ نے وہیں ادا کی تھی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز جو ہے وہاں ادا کی۔ اس سے پہلے بھی نماز تو خیر ادا ہوتی تھی۔ مسجد جمعہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں جو صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں انہوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا تھا کہ یہودیوں کا دن جو ہے وہ تو ہے ہفتے کا دن، اور عیسائی جو ہیں وہ اتوار کے دن اکٹھے ہوتے ہیں اور اسے اجتماعی عبادت کا دن ہے، تو ہم جمعے کے دن جو ہے، تو انہوں نے پھر حضرت اسعد بن ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہی 2 رکعت نماز ادا کی تھی، جس کی خوشی میں انہوں نے ایک بکری بھی ذبح کی تھی۔ تو اب یہ مسجد کے سامنے کا جو علاقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بنو نجار کا علاقہ ہے، وہاں ان کے گھر ہوا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں نماز جمعہ ادا کی، تو اس میں بنو نجار کے علاقے سے وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے، اور تقریباً 100 لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی تھی۔ ابھی دیکھیے ہم وہاں سے پھر چل پڑے ہیں، یہ ممشی قباء یا قباء روڈ جو قدیم تھی اس کے اوپر چل رہے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ یہ قبیلہ بنو سالم کا علاقہ تھا مسجد جمعہ والا، تو وہاں کے لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بنو نجار کے علاقے کے لوگ اور قبیلہ بنو عمر کے لوگوں نے تقریباً 100 لوگوں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر آپ قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہو کے عازم مدینہ منورہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسجد قباء کے علاقے میں قیام کیا تھا۔ مسجد جمعہ جو ہے وہ اگر آپ مسجد قباء سے مسجد نبی شریف کی طرف چلیں تو آپ کو دائیں طرف ملے گی، اور دائیں طرف مسجد جمعہ آتی ہے، اور اس کے بالکل سامنے پہاڑی کے اوپر پیچھے کر کے قلعہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کیبنز ہیں، اور یہ دیکھیے جوسز اور کافی، چائے، ہر چیز یہاں پہ مل جائے گی، پانی مل جائے گا۔ دیکھیے خواتین جو ہیں وہ بھی مصروف کار ہیں۔ مسجد جمعہ جو ہے اس کو 1987 میں اس کو کافی وسعت دی گئی تھی، اور 1991 میں اس کو بعد میں لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہاں تقریباً 650 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ایک بڑا گنبد ہے اور 4 چھوٹے گنبد ہیں سفید رنگ کے، اور اب تو اس میں ظاہر ہے کہ کار پارکنگ بھی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے بھی اس میں علیحدہ ایک سیکشن بنایا گیا ہے چھوٹا سا۔ مسجد جمعہ جو ہے اس کی بنیادی تعمیر تو پتھر کی تھی، دیواریں اینٹوں کی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 86 ہجری میں اس کی تعمیر نو ہوئی، پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے 2 صدی ہجری میں تعمیر نو کی۔ اس کے بعد صدیوں بعد جو ہے ترکی سلطان مظفر بایزید نے اس کی تعمیر کی، اور ایک چھوٹا سا گنبد بھی بنایا۔ اور یہ مسجد میں نے اس زمانے میں بھی دیکھی تھی، پرانی تعمیر دیکھی ہوئی ہے میری۔ پھر 1987 عیسوی میں شاہ فہد مرحوم کے دور میں اسے 1630 مربع میٹر وسیع رقبے پر بنایا گیا، 5 گنبد ہیں۔
تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ مسجد قباء سے تھوڑی دور ایک سنیات الوداع نامی جگہ ہے جہاں مسجد بنو انیف بھی موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سنیات الوداع نامی جگہ پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی استقبال ہوا تھا۔ اور یہ دیکھیے مسجد قباء، ماشاء اللہ رات کا منظر کیا خوبصورت جگمگا رہی ہے، اور آس پاس جو ہے زائرین جوک در جوک موجود ہیں۔ یہاں اہل مدینہ بھی یہاں پہ آ کے کیونکہ جگہ سے بن گئی ہے، یہ کھلی جگہ بنا دی گئی ہے اور تفریحات کا بھی انتظام ہے، تو بچے بھی یہاں خوشی سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے والدین بھی، اور خاص طور پہ خواتین کافی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں سامنے ہی نا ایک قمہ مال بھی ہے، مجمع قمہ، جو کہ کپڑوں کا بہت بڑا سپر سٹور ہے۔ یہ دیکھیے مسجد قباء کا کلوز اپ ویو، 3 گنبد نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور مسجد قباء کے ساتھ والے سامنے جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک مدرسہ بھی ہے جس کا نام ہے مدرسۃ بنی نجار الابتدائیہ، بچوں کا پرائمری اسکول ہے، بنی نجار کے نام سے ہے چونکہ وہاں پر قبیلہ بنی نجار کے لوگ رہتے تھے۔ تو بڑی تاریخی جگہیں، یہاں کے جو مختلف جو مدرسہ ہے یا ایون جو ہاسپٹل یا جو یہاں پہ دوسری جو جگہیں ہیں کمرشل، ان کے نام بھی بڑے تاریخی ہیں، اور سڑکوں کے نام بھی۔ تو انسان جو ہے وہ تاریخی لحاظ سے صدیوں پہلے کے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ہجرت کے سفر پر ایک جو نظم لکھی تھی کہ طیبہ میں 2 مسافر آئے، اہلاً اہلاً و سہلاً، بچے طلع البدر گائے، اہلاً اہلاً و سہلاً۔ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیوانی آپ سے مخاطب ہے اور نظم سنا رہا ہوں اپنی کہ کون آیا کہ کون و مکان ہے، شاداں فرحاں اور خنداں، تہذیب و تمدن مسکائے، اہلاً اہلاً و سہلاً۔ ایک زمانے سے وارفتہ آمد تھا، بالآخر حضرت آئے، اہلاً اہلاً و سہلاً، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکے سے مہمان چلے ہیں، کب پہنچیں گے سارا شہر، روز قباء پر آئے جائے، اہلاً اہلاً و سہلاً۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ جو اہل قباء جو تھے وہ روزانہ صبح آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں سنیات الوداع اور آس پاس کی جگہوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، جہاں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، تو انہوں نے بڑا والہانہ استقبال کیا۔ تو اب جاتے جاتے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا مسجد قباء کے علاقے کا، اور آج ہم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو قباء کے اندر کی سیر کرائی بلکہ آس پاس کا علاقہ اور مسجد قباء کے قریب قدیم 200 سال پرانا قلعہ بھی دکھایا۔ تو آپ دیکھتے رہیں جناب بیوانی چینل کو، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ آگے بہت سی چیزیں آتی رہیں گی جو تاریخی بھی ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔